ویلکم بیک ناظرین آج جرائم کی دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف منشیات بیچنے میں پولیس اہلکار ہی ملوث نکل رہے ہیں، بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہو رہی ہے، وہیں اس جرائم کی دنیا میں کس طرح اس نئے سال کے اندر جو 50 دن گزرے ہیں اس کے اندر کیا اسٹیٹ سامنے آئے ہیں، کیا فیگر سامنے آئی ہیں، آئیے ناظرین آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ K21 نیوز کے رپورٹر ہارون رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہارون، کیا تفصیلات ہیں ان 50 دنوں کی؟ جی دیکھیں، بالکل علی بھائی، کراچی میں اسٹیٹ کرائم قابو پانے کے پولیس مکمل طور پر ناکام ہے۔ اگر ہم بات کریں رواں سال کے 50 دن میں ڈکیتی مذمت پر 18 شہری قتل ہو گئے۔ جنوری میں ڈکیتی مذمت پر 11 افراد قتل کیے گئے تھے۔ فروری کے 20 دنوں میں 7 افراد ڈکیتی مذمت سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پولیس شہر میں بڑھتے اسٹیٹ کرائم کو روکنے میں مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ 2024 کے پہلے مہینے جنوری میں اسٹیٹ کرائم کی 8000 وارداتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ وہ وارداتیں ہیں جو ریکارڈ میں آئی ہیں۔ ایک سیکنڈ ہارون رشید، کتنی وارداتیں ہو گئی ہیں ان 50 دنوں میں؟ رکے ایک سیکنڈ ہارون، کتنی وارداتیں رپورٹ ہو گئی ہیں؟ 8000 وارداتیں ریکارڈ پہ جو آئی ہے پہلے مہینے جنوری میں۔ صرف 50 دن کی بات، یہ ابھی ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جی 30 دن میں، یہ 30 دن کی وارداتیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کے علاوہ جو ہے اس کے زیادہ تر جو اسٹیٹ کرائم نے جو نا اس رواں 50 دن میں خواتین کو بھی نہیں بخشا۔ ایک خاتون جو ڈکیتی مذمت قتل بھی ہو چکی ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج کراچی پولیس کے 2 مقابلے ہوئے ڈکیتوں سے، جن میں ایک کرنگی کے اندر، دوسرا PIB کالونی پرانا سبزی منڈی میں۔ دونوں واقعات میں ڈکیت اور پولیس کی فیری کی زد میں آ کر 2 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اچھا علی بھائی، اگر میں بات کروں کرنگی کے اندر آج ہونے والے پولیس مقابلے کے اندر پولیس کی غفلت لاپرواہی کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے، اتنی بڑی غفلت کی گئی ہے کہ ایک شہری جو شدید زخمی ہوا کیا ہے۔ یہ اسی مقابلے کے دوران پولیس اور ڈکیتوں کے درمیان جو فائرنگ ہوئی تھی؟ جی بالکل بالکل۔ اس کے اندر جو ایک شہری جو پیٹرول پمپ پر پنچر کی دکان پر کام کرتا تھا، کاشان نام ہے جس کا، جو شدید زخمی ہے، اس کو اسپتال منتقل کرنے کے بجائے تھانے لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرا ڈکیت ہے، ایک تو ڈکیت موقع پہ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ جو دوسرا ڈکیت ہے وہ بھی زخمی ہے، اس کو بھی تھانے لایا جاتا ہے، اسپتال نہیں منتقل کیا جاتا کہ معذرت کے ساتھ کہ ان زخمیوں کو اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا۔ اب جو ان قانونی کارروائیوں میں جو وقت ضائع ہوا، وہ وقت اگر ہارون رشید، آپ یہ بتا رہے ہیں کرنگی کے اندر زخمی ملازم جو کہ پیٹرول پمپ کا ملازم بتایا جاتا ہے، اور دونوں کو لے کر پہلے ہسپتال لے جانے کے بجائے وہاں پر قانونی چارہ جوئی کے لیے پہلے تھانے لے کر گئے اور زخمی پڑے ہوئے تکلیف میں ہیں۔ K21 نیوز نے حاصل کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری ایمبولینس میں کس طرح تڑپ رہا ہے، اس کے پیٹ میں خون کس طرح لال ہوا ہوا ہے اور کس طرح وہ تڑپ رہا ہے، وہ فوٹیج واضح طور پہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس کوئی بھی واضح موقف نہیں دے پا رہی ہے۔ پولیس جو ہے نا ٹال مٹول کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ پولیس کی غفلت اور لاپرواہی کی فوٹیج جب منظر عام پر آ گئی تو پولیس کیا جواب دیتی؟ تو اس کے اوپر اس پہ جو غفلت برتی گئی ہے جو پولیس اہلکار، تو ان کے خلاف کوئی قانونی محکمہ جاتی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے ہارون؟ نہیں، دیکھیں اس کے خلاف تب تک کوئی کارروائی عمل نہیں لائی، لیکن آج جب کاشان کا نماز جنازہ ہو رہا تھا، جو اصل سردار آئے تھے تو انہوں نے لوکین سے بات کر کے یہ وعدہ کیا کہ اس کے حوالے سے تحقیقات کی جائے گی اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھا علی بھائی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی واقعہ آج پیش آیا ہے جو پرانی سبزی منڈی کا ہے، جس میں پولیس اور ڈکیتوں کی مقابلہ ہوا تھا، جس میں ایک شہری شدید زخمی ہو گیا تھا، تو وہ بھی دوران علاج اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ یعنی کہ آج اگر ہم بات کریں تو 12 گھنٹے کے دوران ڈکیتوں اور پولیس کے مقابلے کے دوران فائرنگ کے زد میں آ کر 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔
एक पे तो गफलत पुलिस के सामने नजर आ गई, लेकिन दूसरे वाक़े के सामने अब तक नजर अभी नहीं तहकीकात आई होंगी, हमें। तफ्तीश होंगी। मगर हारून, ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं अभी, मतलब दिन नहीं रवां साल, मतलब ये बहुत ज़्यादा है और चीज़ें क्यों काबू में नहीं आ रही है? कोई बातचीत हो रही है अफसरान किसी से, जी मतलब क्या कह रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल अली भाई, मेरी गुज़िश्ता दिनों जो एडिशन आईजी कराची खादिम हुसैन रन से मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे सवाल किया था कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती वारदातें हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों नहीं पुलिस जो है इसको कंट्रोल करने में अब तक जो नाकाम है। तो एडिशन आईजी का कहना था कि कराची शहर के अंदर सबसे दो बहुत बड़ी वजूहत उन्होंने बताई। एक, मंशियात का ज्यादा इस्तेमाल, कराची के अंदर मंशियात का आना और नौजवान नस्ल जो नशे में लग गए हैं ये ठीक। वारदातें करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो उन्होंने कहा कि कराची शहर के अंदर जो ठीक कि है। असला, गैर कानूनी असला जो है वो आराम से दस्तयाब बहुत है। अहम वजह है हारून, ये दोनों वजह यकीनी तौर पे बहुत अहम हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात साझा करने के लिए। दो वजूहत है ना, यही तो हम रोना रो रहे हैं कि मंशियात, यही तो वो मंशियात है जिसके ऊपर साबिक अफसरान हो, मौजूदा अफसरान हो पुलिस के, वो खुद बता रहे हैं कि जी ये मंशियात एक बड़ा सबब है जितनी भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। दूसरा सबब गैर कानूनी असले की जो फराबी है वो बड़ी आसानी से यकीनी बन रही है इस शहर के अंदर, और उसके लिए जो जराए हैं वो ये बात करते हैं कि जितना आसान बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई सैंडविच ऑनलाइन जो है वो मंगवाना आसान है, उतना ही ये गैर कानूनी असला भी मंगवाना जो है वो आसान है। और ये आराम से KPK से आता है, तहकीकाती इदारों के पास तहकीकात मौजूद है, इसके ऊपर CDD को टास्क माजी में मिल चुका है, तमाम चीज़ें मौजूद है। पर सवाल शहरी करने पर मजबूर हो रहे हैं नाजरीन कि कब इनकी रोकथाम हकीकी मायनों में मुमकिन बन सकेगी। नाजरीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के साथ और आपके सामने वो रखेंगे, आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।